اوکے. ٹھیک. اچھا جانے. تو ہم کیا واقعہ پڑھ رہے تھے اس وقت؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر پر حملہ کرنے کے لیے اس کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک ایک کوڑا مارنے کی آواز اور اس کے ساتھ ہی ایک گھڑ سوار کی آواز آئی. دیکھا کہ وہ مشرک چت گرا ہوا ہے، اس کا منہ کوڑے کے لگنے سے بگڑ گیا ہے اور ہڈیاں پسلیاں چور چور ہو گئی ہیں. اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سچا ہے، یہ تیری آسمانی مدد تھی. مطلب آپ دیکھیں وہ مشرک فالو کر رہا تھا نا، اور یہ جو صحابی تھے انہوں نے پلٹ کر اٹیک نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک کوڑے کی آواز آئی، ٹھیک ہے، کہ اس کو کوڑا مارا گیا ہے، اور ایک گھڑ سوار کی بھی آواز آئی. اس کے بعد اس کا منہ کوڑے کے ایسے بگڑ گیا جیسے کوڑے مارے گئے ہوں اور ہڈیاں پسلیاں چور چور ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تیری آسمانی مدد تھی. بس اس دن 70 کافر قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ بدر والے دن فرشتوں کا اترنا. پھر حدیث لائے ہیں کہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کا درجہ رضی اللہ عنہم کا درجہ آپ میں کیسا سمجھا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور مسلمانوں سے بہت افضل، یعنی جنہوں نے بدر میں جنگ بدر میں پارٹیسپیٹ کیا. آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس طرح بدر میں آنے والے فرشتے بھی اور فرشتوں میں افضل گنے جاتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ کتنے ہائی اسٹیٹس اپر کلاس فرشتے جو ہے وہ بھیجے گئے تھے، افضل گنے جاتے ہیں وہ بھی جو جنگ بدر میں آئے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے آپ لوگ کہ فرشتوں کا بھیجا جانا اور خوشخبری دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا بھیجا جانا اور خوشخبری دینا صرف تمہاری خوشی اور اطمینان دل کے لیے تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے بغیر بھی اس پر قادر ہے کہ جس کی چاہے مدد کرے اور اسے غالب کر دے. بغیر نصرت پروردگار کہ کوئی فتح نہیں پا سکتا، اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ہر چیز واضح کر رہے ہیں، کھول کھول کر دکھا رہے ہیں کہ لو تمہیں تسلی ہو جائے. دعا کا جواب بھی آ گیا، آیت اتر گئی. ٹھیک ہے. اور ان کے دل کی خوشی بھی ہو گئی، ان کے مورالز بھی ہائی ہو گئے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیں کس طرح مسلمانوں کی دلجوئی کر رہے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے کہ اچھا اس کے بعد تھوڑا سا اور ہم تفسیر میں سے دیکھتے ہیں کہ جہاد کا جو شرعی فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکوں کو موحدوں کے ہاتھوں سزا دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایمان رکھنے والوں کے ہاتھوں مشرکوں کو سزا دیتا ہے. اس سے پہلے عام آسمانی عذابوں سے وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، جیسے قوم نوح پر طوفان آیا، عاد والے آندھی میں تباہ ہوئے، ثمودی چیخ سے غارت کر دیے گئے، قوم لوط پر پتھر بھی برسے، زمین میں بھی دسا دیے گئے اور ان کی بستیاں الٹ دی گئیں. قوم شعیب پر علیہ السلام پر ابر کا عذاب آیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دشمنان دین مع فرعون اور اس کی قوم اور اس کے لشکروں کے ساتھ ڈبو دیے گئے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات اتاری اور اس کے بعد سے اللہ کا حکم جاری ہو گیا.
ٹھیک ہے، جیسا کہ فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ، یعنی پہلی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو سوچنے سمجھنے کی بات تھی. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو سزا دینا شروع کی تاکہ مسلمانوں کے دل صاف ہو جائیں اور کافروں کی ذلت اور بڑھ جائے، جیسا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قاتلوہم یعظ بہم اللہ بأیدیکم، اے مومنو ان سے جہاد کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں ذلیل کر دے گا اور تمہیں ان پر مدد فرما کر مومنوں کے سینے صاف کر دے گا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک تو مسلمان اس میں کم کیا کہتے ہیں تعداد میں کم، ٹھیک ہے، اوپر سے ایک ایز اے نارمل پرسن آپ سوچیں کہ ایک نارمل ہیومن بینگ، آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، وہ ویل پریپیئرڈ بھی ہیں، ان کے پاس مال بھی اتنا ہم سے زیادہ ہے، اوپر سے یہ سب سے بیسٹ جگہ پر چوز کر کے بدر کے مقام جہاں پانی بھی تھا اس پہ یہ قابض ہو کر بھی بیٹھ گئے. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ جنہوں نے دین قبول کیا ہے، جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے. تو شیطان تو وسواس ڈالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ تمہارے پاس کیا ہاتھ آیا، مطلب تمہارے ہاتھ کیا لگا یہ دین قبول کرنے کے بعد. ہر طریقے کی فیسلٹی اس وقت کس کے پاس ہے؟ سامنے والے کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس. تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح مسلمانوں کا مورال ہائی کر رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، تمہیں کم ہونے کے باوجود فتح حاصل ہوگی، میں تمہارے لیے فرشتوں کی فوج بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے. تو یہ کون مخاطب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کون آیتیں لے کے اتر رہے ہیں؟ ہیڈ آف دی اینجلز حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور پھر لیڈ بھی کر رہے ہیں ہاف آف دی فوج کو ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو، اور ہر موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی، آپ دیکھیں ایمان رکھنے والوں کو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت بنتا ہے. اور آج بھی یہی آیتیں آپ کی اور میری طاقت بنتی ہیں. آپ کبھی نوٹ کریں آپ کے سامنے کوئی غلط بات کر رہا ہو اور آپ صبر کر جائیں، مطلب کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس میں نہیں انل منکر کرنا ضروری ہو، خاموش رہ کے بھی بات سنبھالی جا سکتی ہو، مگر سامنے والا آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہو. آپ سب نے ایسا زندگی میں ضرور فیس کیا ہوگا کہ پھر آپ خاموش جب ہوتے ہیں تو پھر جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اور وہ پھر کیسا ہوتا ہے؟ کتنی اسٹرکٹ شٹ اپ کال ہوتی ہے وہ، جو آپ اگر جواب دے دیں تو آپ اس طرح نہیں دے سکتے چاہ کے بھی. تو یہ تو آیتیں آج آپ کی اور میری بھی طاقت بنتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نسلوں کی بھی طاقت اس کو بنائے رکھے، آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب ایک ساتھ میں کافی آیتیں کور کروں گی، ٹرانسلیشن لیں گے، پھر ایک ساتھ تفسیر پر آئیں گے. ٹھیک ہے، اوکے جناب. وما جعلہ، اور نہیں بنایا اس کو، اللہ نے، الا مگر بشرا، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی قلوبکم، ساتھ اس کے تمہارے دل. اچھا یہ ہم کور کر چکے ہیں. آل رائٹ، اس آیت کو پڑھتے ہیں ہم. جب یغشیکم النعاس. اب یہ دیکھیں، اب یہ ایک اور خوبصورت بات بدر کے موقع کی. اور جب یغشی، اردو میں کوئی اس سے ملتا جلتا ورڈ سنا ہے، پڑھا ہے، کچھ یوز کرتے ہیں آپ؟ غشی. غشی، بارک اللہ فیکی، جزاک اللہ خیرن کثیرا. یس، غشی یعنی غشی ڈھانپ لینا. ٹھیک ہے، تو یغشیکم، یغشیکم، غین شین واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ڈھانپ لینا، یغشی، تغشا، یغشا، یغشا، یغشیکم، غواش سب اسی سے، غشاوہ.
اس کو دیکھ لیجئے سورہ بقرہ میں ابصارہم غشاوہ، یہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی آپ کو یہ آیت مل جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر ابصارہم غشاوہ، پردہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پردہ ڈھانپ لیتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ان کو نعاس، واٹ از نعاس؟ نون آئین سین جو آپ کے سامنے ہے وہی اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نعاسن 2 times ایز ناؤن استعمال ہوا ہے. نعاس کہتے ہیں اونگ کو. اونگ کو وہ جو آپ پاور نیپ نہیں لیتے ہیں، سم ٹائمز آپ کو بیٹھے بیٹھے بھی پاور نیپ آپ کی جھپکی لگ جاتی ہے نا. تو یہاں پر اونگ کی بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں موقع کیا ہے، بدر کا موقع ہے اور جنگ جہاد کا موقع ہے، اور آ کیا رہی ہے آپ دیکھیں، اونگ. تلوار ہاتھ میں لیے کسی کو اونگ آ سکتی ہے؟ از اٹ پاسبل؟ تو یہ بھی کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آمنت، آمنتم، امن والی، یعنی نعاس کیسی تھی؟ امن والی. ٹھیک ہے، منہو اس کی طرف، وَيُنَزِّلُ اور وہ اتار رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی. پانی تو نہیں تھا نا ان کے پاس، اب پانی کہاں سے آ گیا؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ اونچائی پہ تھے. ٹھیک ہے، مشرکین مکہ ڈھلان کی طرف تھے اور اترا رہے تھے کہ پانی ہمارے پاس ہے، اور یہ اونچان پر تھے اور مٹی تھی ان کی طرف. ٹھیک ہے، کہ ان کے پیر دھس رہے تھے اندر. آل رائٹ، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی. ما ال لیطہرکم، لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تم کو. ٹھیک ہے، کیونکہ اچانک جو حکم آیا نا جنگ کے لیے، تو بہت سے لوگوں کو، بہت سے صحابہ کو پاک ہونے کا بھی موقع نہیں ملا، غسل کا بھی موقع نہیں ملا، بس لبیک. ٹھیک ہے، تو بارش کا پانی، بہترین پانی، اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھیں. پیا بھی جا سکتا ہے، نہایا بھی جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے اور وضو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بھی ساتھ اس کے وَيُذْهِبَ اور لے جائے، انکم تم سے، رجزا، رجز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، گندگی، نجاست کے لیے. ٹھیک ہے، رجز الشیطان، نجاست شیطان کی، وَلِيَرْبِطَ تاکہ وہ باندھے، یربط، ربط. میں نے میننگ کھول دیا ورنہ یہ میں آپ سے ہی پوچھنے والی تھی، اردو میں آپ اس سے ملتا جلتا ربط پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ربط رکھنا، جڑے رہنا. میننگ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تاکہ وَلِي اور تاکہ، یربط یا ہو گیا وہ، اور تاکہ وہ باندھے. ٹھیک ہے، عَلَى پر، قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں پر، کیا، وَيُثَبِّتَ اور جما دے، ثبت. کون سی دعا پڑھتے ہیں بتائیے جس میں یہ ورڈ آتا ہے؟ ثبت قلبی علی دینک. ثبت، ہاں، ربی ثبت قلبی قلبی علی دینک. توبتی. بارک اللہ فیکن، ماشاء اللہ، رائعات. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور جما دے ہمارے دلوں کو یا رب العالمین. بارک اللہ، آمین یا رب العالمین. بہل اقدام، ساتھ اس کے قدموں کو. یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، تاکہ تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے. از یوحی، جب یوں ہی اشارہ کر رہا تھا، رب کا تیرا رب، الالملائکتی تیرا رب طرف فرشتوں کی، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتو پس جما دو. واو الف اس فار پلورل، شروع کا فا فار پس. ٹھیک ہے، پس جما دو، الذین آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا. القی ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، لام قافیہ لقیا سے ہے، سا اس فار ان قریب، سون، مطلب ماضی قریب کے لیے سا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جناب. تلقو فتلقا، تلقا، طلاق، لقو،
وَيُلَقُّونَ سب اسی سے ہے، ٹھیک ہے، متعلقین بھی اسی سے، all right۔ تو عنقریب میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین، دلوں میں ان لوگوں کے کفرو جنہوں نے کفر کیا، رعبا، روب کو۔ آپ جب فلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے اور جہاں جہاں مسلمانوں پہ، جیسے چائنا کے ایک گاؤں میں، بہت اسٹیٹ میں بہت ظلم مسلمانوں کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے، آپ اس دعا کو شامل رکھا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دشمنوں کے دلوں میں ایسا روب ڈال دے مسلمانوں کے لیے کہ یہ ایک لمحے سامنے نہ ٹھہر سکیں۔ تو آپ دیکھیں، روب بھی تو ڈالنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے نا، جس طرح ہمت دینے والے وہ ہیں، محبت ڈالنے والے وہ ہیں، اس طرح روب بھی ڈالنے والا اللہ ہی ہے، وحدہ لا شریک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ فَضْرِبُوا، پس مارو۔ ضربا ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گولڈ کے لیے بھی، کہیں آئے تو آپ پریشان نہ ہو جائیے گا، تو اس کا مطلب تو مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ فو کا، سوری میں کچھ گڑبڑ کر رہی ہوں یہاں پر، ذہبا جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضربا مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گولڈ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے ہم اس کو کنفرم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو آتا ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں، سونے کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے اس میں عربی میں۔ اچھا، فو کا اوپر، اچھا، فوقل آناکی، آناک دیکھ لیجئے، عین نون کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور آناک 9 ٹائمز ایس یوز ہوا ہے، گردن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَضْرِبُوا، اور مارو، منہم ان کو، کل بنان، ہر جوڑ پر۔ اچھا، یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب کیونکہ فرشتے بھی تو وحی کریں گے نا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ تو ڈو ایز ڈائریکٹڈ، مطلب وہ تو صرف وہ کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرما دیں، ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے جیسے انسانوں کو چوائس دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فرشتوں سے وحی کے ذریعے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں روب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، ٹھیک ہے۔ ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے شاق اللہ، یعنی مخالفت کی، شق کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، کوئی چیز کو اگر شقاق آپ جیسے پڑھ چکے ہیں، شق ڈال دینا مطلب دراڑ بیچ میں آ جانا، ٹھیک ہے، تو مخالفت کرنا، اپوزٹ ہو جانا ایک دوسرے کے، تو وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، سوری، اچھا ٹھیک ہے، شاق اللہ و رسولہ، مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرے اللہ کی و رسولہ، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، فذوقو کس سے ہے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ ذائقہ سے، بارک اللہ فیکی، یس، چکھ لینے سے، سونے کا بھی، اور سونے کو کہتے ہیں ذہب، ذہب، یس، بارک اللہ فیکی، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ میرا شک یہی جا رہا تھا، اس لیے دربا کے بعد جیسے ہی میں نے ذہبہ پڑھا تو شکر الحمدللہ یہ بات کلیئر ہو گئی، بس کوئی بات غلط نہ جائے کبھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچاتا رہے اسی طرح، اور آپ لوگ بھی اس کا وسیلہ بنے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ ذالکم، یہ سزا یا یہ بات، فذوقو، پس چکھو اس کو، فضو، فا، پس، ذوقو، ذائقہ سے، ٹھیک ہے، ذوق سے، دیکھیے، لذائقون، ذائقہ، ذائقۃ الموت پڑھتے ہیں نا، یا عبادی الذین آمنوا کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے،
اور یہاں فذوقوا فلن نذیدکم، چکھو عذاب، یہ کون سی سورہ کی ہے؟ 30واں پارہ اور اس کی پہلی سورہ سورۃ النبا. ٹھیک ہے جناب. تو للکافرین عذاب النار وَإِنَّ، اور بے شک کافروں کے لیے ہے آگ کا عذاب. یہ سب تو اب چکھ لو. اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے عذاب ہے دوزخ کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ اس جنگ بدر میں جب اپنی کمی اور کافروں کی زیادتی، اپنی بے سر و سامانی اور کافروں کی پر شوکت سر و سامان کے پر شوکت سر و سامان دیکھ کر مسلمانوں کے دل پر بڑا اثر پڑ رہا تھا، پروردگار ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے چیک. ٹھیک ہے. یہاں پہ تھے نا نعاس ہم نے پڑھا یہاں پہ، اور یثبت بہ الاقدام. ٹھیک ہے. تو ان کے دلوں کے کس کے لیے؟ اطمینان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی حالت میں کیا ہوا کہ ان پر اونگ ڈال دی. ٹھیک ہے. اچھا، جنگ احد میں بھی یہی حال ہوا تھا. ٹھیک ہے. جیسے فرمان ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنۃ نعاسا، یعنی پورے غم و رنج کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا جو اونگ کی صورت میں تمہیں ڈھانکے ہوئے تھا. ایک جماعت اسی میں مشغول تھی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد والے دن اونگ غالب آ گئی تھی. اس وقت میں نیند میں جھوم رہا تھا، میری تلوار ہاتھ سے گر پڑتی تھی اور میں اٹھاتا تھا. میں نے جب نظر ڈالی تو لوگ ڈھالیں جس سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، سروں پر رکھے ہوئے نیند کے جھولے میں، مطلب جھولے لے رہے تھے نیند کے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بدر والے دن ہمارے پورے لشکر میں گھوڑے سوار صرف ایک ہی مقداد رضی اللہ، گھڑ سوار یعنی صرف ایک مقداد رضی اللہ عنہ تھے. میں نے نگاہ بھر کر دیکھا کہ سارا لشکر نیند میں مست ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت تلے نماز میں مشغول تھے، روتے جاتے تھے، نماز پڑھتے جاتے تھے. صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح مناجات میں مشغول رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اونگ کا آنا اللہ کی طرف سے امن کا ملنا ہے، اور نماز میں اونگ کا آنا شیطانی حرکت ہے. ٹھیک ہے. اونگ صرف آنکھوں میں ہی ہوتی ہے اور نیند کا تعلق دل سے ہے. یہ یاد رہے کہ اونگ آنے کا مشہور واقعہ تو جنگ احد کا ہے، لیکن اس آیت میں جو بدر کے واقعے کے قصے میں ہے اونگ کا ظاہری ہونا موجود ہے. بس سخت لڑائی کے وقت یہ واقعہ ہوا اور مومنوں کے دل اللہ کے عطا کردہ امن سے مطمئن ہو گئے. یہ بھی مومنوں پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کا لطف و رحم تھا. سچ ہے کہ سختی کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھپر تلے دعا میں مشغول تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونگنے لگے. تھوڑی دیر میں جاگے اور تبسم فرما کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا خوش ہو، یہ ہیں جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے. گرد آلود. پھر آیت قرآنی پڑھتے ہوئے جھوپڑی کی طرف سے باہر تشریف لائے، یعنی ابھی ابھی یہ لشکر شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. دوسرا احسان اس جنگ کے موقع پر یہ ہوا کہ بارش برس گئی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے میدان بدر کے پانی پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں کے پانی کے درمیان وہ حائل ہو گئے تھے. مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے. شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ تم تو اپنے تئیں اللہ والے سمجھتے تھے اپنے آپ کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے میں موجود پاتے ہو، اور حالت یہ ہے کہ پانی تک تمہارے قبضہ میں نہیں ہے، مشرکین کے ہاتھ میں پانی ہے. تم نماز بھی اچھا،
نماز بھی مطلب ایسی حالت میں پڑھ رہے ہو کہ تم پاک نہیں ہو، ایسے وقت آسمان سے می برسنا شروع ہوا اور پانی کی ریل پیل ہو گئی. مسلمانوں نے پانی پیا بھی، پلایا بھی، نہا دھو کر پاکی بھی کر لی اور پانی بھر بھی لیا اور شیطانی وسوسہ بھی زائل ہو گیا. زائل ہو گیا نا پاک پانی پڑا تو. اور اسکرین بھی آن ہے اور ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے. اب whoever is calling, I'm sorry, your number has been recorded. کیا کر سکتے ہیں، یہ ہو جاتے. ٹھیک ہے جناب. اور یہ اب آتا ہی رہے. وسوسہ بھی زائل ہو گیا اور جو چکنی مٹی پانی مطلب پانی کے راستے میں تھی دھل کر وہاں کی سخت زمین نکل آئی اور ریت جم گئی. اس پر آمد و رفت آسان ہو گئی اور فرشتوں کی امداد آسمان سے آ گئی. 500 فرشتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ماتحت تھے اور 500 حضرت میکائیل علیہ السلام کے. مشہور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کی طرف تشریف لے چلے تو سب سے پہلے جو پانی تھا وہاں ٹھہرے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ کو اللہ کا حکم یہاں پڑاؤ کرنے کا ہوا، آپ مطلب اللہ نے آپ کو یہ یہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تب تو خیر، اور اگر جنگی مصلحت کے ساتھ یہاں پڑاؤ کیا ہو تو آپ اور آگے چلیے. آخر پانی پر قبضہ کیجئے، وہیں حوض بنا کر یہاں کے سب پانی وہیں جمع کر لیں تو پانی پر ہمارا قبضہ رہے گا اور دشمن پانی کے بغیر رہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کیا. مغازی اموی میں ہے کہ اس رائے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کی موجودگی میں 1000 فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچایا. سبحان اللہ. اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ یہی رائے ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ انہیں نہیں جانتے؟ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں آسمان کے تمام فرشتوں سے واقف نہیں ہوں، ہاں یہ فرشتے ہیں، شیطان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ مشرکین ڈھلان کی طرف تھے اور مسلمان اونچائی کی طرف تھے. بارش ہونے سے مسلمانوں کی طرف تو زمین دھل کر صاف ہو گئی اور پانی سے انہیں نفع پہنچا، لیکن مشرکین کی طرف پانی کیا ہوا؟ ڈھلان سے کس طرف جائے گا؟ تو کھڑا ہو گیا وہاں پانی اور وہاں کیچڑ اور پھسلن ہو گئی اور کافروں کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا. مطلب وہی چیز کسی کے لیے رحمت ہے اور وہی چیز کسی کے لیے دوسرے کے لیے زحمت ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے احسان فرما دیا، گرد و غبار دب گیا اور زمین سخت ہو گئی، ثابت قدمی بڑھ گئی اور اب اونگ آنے لگی. اونگ کے بعد جو پاور نیپ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا سنا ہے کہ انسان جو یہ ہم پاور نیپ لیتے ہیں یہ آپ کا برین ریفریش کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو تر و تازہ کر دیتی ہے اور آپ دوبارہ سے ایکٹیو ہو کر کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب، یعنی آپ دیکھیں کہ کسی مریض کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، کوئی مریض تکلیف میں ہو ہے اور اس کو تکلیف کی وجہ سے بالکل نیند نہ آ رہی ہو، مگر اگر اس کو کچھ وقت کے لیے نیند آ جائے، اونگ آ جائے تو سینکڑوں علاج سے زیادہ کارآمد ہے کہ تھک جانے کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیا جائے. یہ آرام انسان کو چست و چاک کر دیتا ہے. فکر و پریشانی میں آگ لگ جائے تو سارا غم بھول جاتا ہے، اس وقت آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، نیند آ جائے تو. یہ روزانہ کے ہمارے مشاہدات ہیں اور ایسے واقعات ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں جب بہت زیادہ اسٹریس انسان ہوتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑی سی دیر نیند آ جائے، یا بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کرنے کو مل جائے تاکہ وہ دوبارہ کھڑا ہو سکے. اور جب بہت زیادہ اسٹریسڈ ہو اور نیند بالکل نہ آ رہی ہو تو آپ دیکھیں اکثر لوگ جو ایون پلس کی طرف بھی جاتے ہیں وہ کس لیے کہ تھوڑی
دیر کے لیے دماغ سے یہ ٹینشن نکلے، مگر یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. پلز آپ کو کسی بھی حال میں نہیں لینی ہے، ایون اف اٹ از prescribed by your doctor. اوکے جناب، تو یہ اس کی اب ڈیٹیلز میرے خیال سے کافی ہو گئی ہیں، اور یہی ہیں ریپیٹڈلی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جگہ جگہ آپ کو تفسیر میں اس کی ریپیٹیشن ملے گی. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ 70 کافر جو ہے وہ قتل کیے گئے اور 70 کو قید کیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب ہوا کیا کہ کہتے ہیں کہ جو مشرک لوگ فرشتوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، مطلب مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ جیسے ابھی ہم نے ایک واقعہ پڑھا کہ یہ سامنے آ کے گرا ایک مشرک اور اس کا چہرہ خراب ہو گیا کوڑے کے وار سے، تو انہوں نے تو نہیں مارا تھا. تو انہیں مسلمان اس طرح پہچان لیتے تھے کہ ان کی گردنوں کے اوپر اور ہاتھ پیروں کے جوڑ ایسے زخم زدہ تھے جیسے آگ سے جلے ہونے کے نشانات. ٹھیک ہے، یعنی منہ پر اور آگ پر جو ہے وہ ان کے جو کوڑے تھے وہ سمجھے وہ نارمل کوڑے نہیں تھے، وہ آگ کے کوڑے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے اس لیے منہ ان کا خراب ہو جاتا تھا جیسے جھلسا ہوا ہو، اور گردن پہ ہاتھوں پر ان کے سب جلنے کے نشانات تھے. ٹھیک ہے، اچھا اور یہ کیا ان کا کس وجہ سے ایسا ان کے ساتھ سلوک تھا؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو شرک کرنے والے تھے، اس لیے ان کے ساتھ اتنا سخت برتاؤ تھا. ٹھیک ہے، تو اچھا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا نتیجہ اور بدلہ تھا یہ. اچھا اب آپ نے پڑھا شقاق کا لفظ. ٹھیک ہے، یعنی شق کہتے ہیں پھاڑنے، چیرنے اور دو ٹکڑے کرنے کو. بس ان لوگوں نے گویا شریعت، ایمان اور فرمانبرداری کو ایک طرف کیا اور دوسری جانب خود رہے. لکڑی کے پھاڑنے کو بھی عرب یہی کہتے ہیں، جبکہ لکڑی کے دو ٹکڑے کر دے تو اس وقت شق کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چل کر کوئی بچ نہیں سکا. کون ہے جو اللہ سے چھپ سکے اور اس کے بے پناہ اور سخت عذابوں سے بچ سکے؟ نہ کوئی اس کے مقابلے کا، نہ کسی کو اس کے عذابوں کی طاقت، اور نہ کوئی اس سے بچ نکلنے کی طاقت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا غضب سہ سکنے کی طاقت رکھتا ہے. وہ بلند و بالا اور غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. اس کے سوا کوئی معبود اور رب نہیں. وہ اپنی ذات میں، اپنی صفتوں میں یکتا اور لا شریک ہے. اے کافروں، دنیا کا یہ عذاب اٹھاؤ اور ابھی آخرت میں دوزخ کا عذاب باقی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ابھی کا جو عذاب ہے وہ تو ہے، اور آگے مزید عذاب جو ہے وہ منتظر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہم انا نعوذ بک منہم، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا شمار ان میں کبھی نہ فرمائے اور ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے جو اس کی رحمتوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، ڈھپے ہوئے ہوں گے، روز محشر بھی اور انشاءاللہ تا قیامت آخری سانس تک بھی. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نصرت، اللہ سبحانہ وتعالی کی امداد اسی طرح مسلمانوں کے لیے آتی رہے گی، بشرطیہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین، لقیتم ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، لقیا ملاقات کرنا. فتلقا تلقا، کائنڈلی میوٹ یور مائک. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب ملاقات کرو الذین، ان لوگوں سے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، زحفن بڑے لشکر کی شکل میں. ٹھیک ہے، زحف بڑے مطلب once as noun، یہ یہیں پر استعمال ہوا ہے سورۃ الانفال میں ہی، مطلب ایک بڑی فوج کے لیے استعمال، لشکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے، تو بڑے لشکر کی شکل میں، فلا پس نہ، تولوہم الادبار، تولوہم
کس سے ہے یہ؟ ولا سے، واو لام یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. پھر جانا، ٹھیک ہے، پھیرو ان سے. اولین اولیان، ٹھیک ہے، اولیان اسی سے ہے. تولیتم موالی، مولانا بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے، مولیہ بھی اسی سے ہے. تو اب آپ دیکھیں اولا اسی سے ہے. ایک تو پھر جانا اسی سے ہے، پھر دوسرا مولا. مولا کیا ہے؟ مولا کا مطلب تو کارساز ہے، ٹھیک ہے. تو روٹ لیٹر جب آپ کو پتا ہوں تو اس کے مختلف میننگز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہی ورڈ کو لے کے آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ اس کا مطلب تو ہم نے پھر جانا پڑا تھا، ٹھیک ہے. تو ادبار پیٹوں پر، یعنی یہ پھر جائیں گے اپنی پیٹوں پر اے ایمان والے جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹ مت دکھاؤ، ٹھیک ہے. یعنی پیٹ مت دکھاؤ سے مراد یہ اب کس کی بات کری جا رہی ہے؟ ایسے لوگ جو جہاد کا میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں. آپ کو پتا ہے نا ان کے لیے سخت سزا ہے، سخت عذاب ہے. اوکے 10 منٹس. اوکے ٹھیک ہے. تو اپنے مائکس پلیز چیک کرتے رہا کریں کہ اگر میوٹ نہیں ہے تو چیک کرتے رہا کریں ان کو. مطلب آپ کے سامنے تو آپ کی اسکرینز پر ہوتا ہے نا کہ آپ کا مائک آن ہے یا آف ہے، ٹھیک ہے، تو چیک کرتے رہا کیجئے. تو اگر تمہارے سامنے بڑا لشکر آ رہا ہے تو اس سے گھبرا کر بھاگو نہیں. ان کو مطلب ان سے ڈرو نہیں، ان سے خوف نہیں کھاؤ. اچھا آگے یہ آیت پڑھ کے پھر ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. وَمَن یُوَلِّہِم، اور جو پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دبورہ، دبورہ واٹ از دبر؟ دبر اپنی پیٹھ، ہو اپنی، ٹھیک ہے. اچھا دا بال را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ادبرا و ادبار، دابرن ادبار. فالمدبرات، یہ کہاں پڑا ہے؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ان میں سے کوئی ایسا ورڈ جو آپ کو یاد ہو؟ ادبرا، فالمدبرات. یہ بھی جی صورت نازیات میں تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں کنفرم ہے آپ؟ ہاں یس. فالمدبرات امرا، پھر جو حکم ملتا ہے وہ اس کو پڑھنے امرا کا. پورا کرتے ہیں، Yes. کھینچ لاتے ہیں پھر پورا کرتے ہیں. یس فالمدبرات، بارک اللہ فیکی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اب وہاں پہ حکم پورا کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں دوبر پیٹ، اس کا مطلب پیٹ ہے، ٹھیک ہے. اللہ سوائے متحرفہ، موڑنے والے کے. متحرفہ، ہا را فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. حرف متحرفہ اور یحرفونہ کتنی بار آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، ہے نا، اللہ کے کلام میں. مشرکین یہاں پہ بھی آپ دیکھیں موڑنے کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پیٹھ سوائے موڑنے والے کے، لقتال جنگ کے لیے، او یا متحیزہ، متحیزہ، ہا واو زائے اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ہاؤس پناہ لینے والا. ونس ایز ناؤن یہیں